السلام علیکم، ویلکم ٹو ایرم وائس۔ محترم ناظرین، آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں اس کا تعلق ایک ایسے جادوگر سے ہے جس کا کام پیسے لے کر دوسروں کی زندگیاں خراب کرنا تھا، جس کو سوائے لالچ کے اور کچھ نہ آتا تھا، جو کہ کالے جادو کا زبردست قسم کا ماہر تھا۔ ہمیشہ دوسروں کی زندگیاں برباد کرنا اس نے اپنے باپ سے، دادا سے یہی سیکھا تھا۔ جچی پشتی جو کام کہا جاتا ہے وہ یہ کام تھا، مانو کہ وراثت میں اسے یہ کام ملا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جس نے مجھے واقعہ بتایا ہے انہیں اپنا نام نہ بتانے کا کہا ہے۔ بہرحال یہ پہلے کا واقعہ ہے جب میرا چینل بھی نہیں تھا، پھر بھی میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ نن بھاوجوں کا قصہ ہے۔ یہ اس گھرانے کی بات ہے جہاں ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک بھائی اور دو بہنیں رہائش پذیر تھیں۔ ان بہنوں نے بھائی کا بہت سہارا بنی، یہاں تک کہ اپنی کمائی بھی بھائی کے ہاتھوں میں لا کر رکھتی تھی۔ لیکن ایک بہن کو اپنی بڑی والی بہن کی فکر پڑ گئی کہ کسی طرح اس کی شادی ہو جائے، اور بھاوج یہ بات بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے، کیونکہ ایک بہن گھر کا کام میں ساتھ دیتی تھی، دوسری بہن کی کمائی بھاوج خوب کھا رہی تھی۔ بہرحال آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کے رشتہ داروں نے رشتے کرنے کی باتیں شروع کر دیں۔ ان کی خالہ چاہ رہی تھی کہ دونوں بہنوں کی شادی ہو جائے۔ جیسے ہی کوئی رشتہ آتا وہ رشتہ معلوم نہیں کیسے انکار کر کے چلے جاتے، جبکہ دونوں بہنیں جو ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت ذہین تھیں۔ بھائی بھی بہنوں کے لیے بڑا پریشان تھا، اس کو پیسے سے کوئی غرض نہ تھا، بس وہ اپنا جتنا کماتا اسی میں گزر بسر کرنے کو سوچتا، لیکن بھاوج تو کچھ اور ہی نیت لگا بیٹھی تھی۔ بہرحال یہ کہ ایک بہن کی اس میں حالت کچھ غیر ہونے لگی، تو پھر اس نے خالہ سے کہا کہ جو بھی رشتہ آ جاتا ہے منع ہوتا ہے۔ تقریباً 10 سے 12 رشتے آ چکے ہیں، آپ جو ہے وہ اب کوئی رشتہ نہ لے کر آئیں، ہماری شادی ہونا تو ایسا لگ رہا ہے ناممکن ہے۔ بہرحال ایک دن رمضان المبارک قریب تھے، دونوں بہنوں نے ٹھانی کہ گھر کی پوری صفائیاں ہوں گی۔ بھاوج اپنے میکے گئی ہوئی تھی، دونوں بہنوں نے گھر کی صفائیاں اندرونی شروع کر دیں۔ یقین کرنے کی بات ہے کہ کہیں سے لیمو پڑا ہوا ملا، کہیں سے سوئیاں لگا ہوا لیمو، کہیں سے تعویذ، اور کہیں سے عجیب و غریب کالے رنگ کی مٹی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہی تھیں۔ دونوں نے وہ سارا سامان سمیٹا اور تھیلی میں بھر کر خالہ کے گھر لے گئیں۔ خالہ کے پاس جا کے جب قصہ کہہ سنایا تو خالہ نے کہا یہ تو کوئی کالے جادو کے معاملات لگتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ میں ایک اللہ والے کو جانتی ہوں، تم بھائی سے کہہ دو کہ وہ اپنی بیوی کو گھر واپسی لے آئے، ہم 2 دن خالہ کے گھر ہی ٹھہریں گے۔ یہ بات طے پانے کے بعد ہم وہیں رک گئے خالہ کے پاس، اور پھر بھابھی کا فون آیا، غصہ کرنے لگی۔ ہم نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور خالہ نے کہا خاموشی اختیار کر لو۔ پھر ہماری خالہ دوسرے دن ہمیں ایک اچھے اللہ والے کے پاس لے گئیں۔ وہاں لے جا کے انہوں نے کافی دیر کے بعد ہمارا نمبر آیا۔ جب استخارہ ہوا، استخارے میں صاف یہ آیا کہ کالا جادو کیا جا رہا ہے، جو کہ شادی کی بندش ہے، اور شادی کی بندش کے علاوہ ایک بہن پر کہ اس کی صحت خراب رہے اور کسی طرح بھی اس کی شادی نہ ہو پائے۔ انہوں نے کچھ ایسے سوالات پوچھے کہ قمیص کبھی غائب ہوئی ہے یا کوئی ایسے انڈر گارمنٹس وغیرہ، تو انہوں نے کہا جی ہاں، کئی بار ہمارے گھر میں ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ کہ انہوں نے کہا یہ سب کالے جادو کے ذریعے ہو رہا ہے، جو کہ ایک کالا جن ہے، اور وہ بنگالی ایک ہے جس کے ذریعے تمہارے
گھر پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ ان مولوی صاحب نے پڑھائی شروع کری تو وہی بہن جس کی حالت کچھ غیر رہ رہی تھی اچانک سے اس کے اوپر حاضری ہو گئی اور وہ چیخنے چلانے لگی، نہیں چھوڑوں گا، میں ان دونوں بہنوں کو برباد کر دوں گا، ان کی شادی نہیں ہونے دوں گا۔ پھر سے کوئی اس اللہ والے نے پڑھائی کری تو اس کی آواز بدل گئی اور کہنے لگی چپ کر جا۔ خیر پھر دوبارہ پڑھائی کے بعد اچانک سے اس کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگے، کہنے لگا مجھے نہیں مار، مجھے نہیں مار، میں کالا جن ہوں۔ اور اسی کو ان اللہ والے نے مار پیٹ کے اگلوایا کہ ایک بنگالی کے پاس اس کی بھاوت جاتی ہے جو کہ کالا جادو کرتا ہے، میں اسی کا پابند ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے ان کی بربادی کے۔ تو پھر اس اللہ والے نے کہا تیری تو میں ایسی کلاس لوں گا کہ تو یاد رکھے گا، اور اس بنگالی بابا کو بھی میں دیکھ لوں گا، تو جو ہے وہ ان کو چھوڑ کے یہاں سے چلا جا۔ وہ چیختا چلاتا رہا اور اینڈ میں معافی مانگ کے اس نے ہاتھ پاؤں ٹیک دیے اور کہا ٹھیک ہے تم مجھے اس کے تعویذات سے چھٹکارا دلا دو۔ اللہ والے نے پڑھائی کری اور پڑھائی کرنے کے بعد اس نے معافی مانگی اور پھر کہا کہ 7 دن تک روزانہ اس کو لانا ہے دم کرانے۔ وہاں بھائی جو ہے وہ ہمارے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ اس کے بعد خالہ نے بھائی کو بلا کر ایک ایک بات سچ سچ بتا دی۔ بھائی کو اتنا کوئی غصہ تھا کہ وہ بھابھی کو چھوڑ ہی دیتے۔ بھائی نے کہا کہ اس عورت کو تو میں طلاق دوں گا۔ تو اس پر جو ہے ہم بہنوں نے سمجھایا نہیں بھائی، ہم خالہ کے گھر ہی کچھ دن رہ لیتے ہیں، تھوڑے دن بعد آئیں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ خالہ، بہنیں اور بھائی سب مل کے جب 7 دن کے بعد گئے اور بھابھی سے پوچھا تو بھابھی مکر گئی۔ بہرحال بہت جھگڑا ہوا بھائی بھابھی کا، اور ہم نے دونوں کے رشتے کو بچانے کے لیے بات کو ختم کرایا۔ پھر آنن فانن اللہ والوں کے پاس خالہ لے جاتی رہیں اور جتنی جلدی ہو سکے خالہ نے ہم دونوں بہنوں کی شادی کر کے ہمیں گھر کا کر دیا۔ الحمدللہ ہم بہنیں خوش باش ہیں۔ اب واقعہ بتاتے ہوئے، میرا 3 بچے ہیں، ایک بہن بتاتی ہے اور ایک بہن کا ایک بیٹا ہے۔ اللہ پاک سب کو خوش و خرم رکھے اور ایسے معاملات سے بچائے، آمین۔ تو پیارے بہن بھائیو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، چینل پہ اور بھی اچھے ویڈیوز ہیں ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔